سوشل اسٹڈی چیپٹر نمبر 2 کوسچن 1973 کے آئین کی اسلامی دفعات کا جائزہ لیں۔ 1973 کے آئین کی اسلامی دفعات۔ جواب نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت۔ آئین میں اس بات کا اعادہ کیا گیا کہ تمام کائنات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے اور عوامی نمائندے اختیارات کو اللہ تعالیٰ کی امانت سمجھتے ہوئے استعمال کریں گے۔ نمبر 2، مسلمانوں کی تعریف۔ 1973 کے آئین میں پہلی مرتبہ مسلمانوں کی تعریف شامل کی گئی، جس کی روح سے مسلمان وہ ہے جو توحید، رسالت، قیامت اور اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لانے کے علاوہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہو۔ یعنی اس میں مسلمان کی تعریف کی گئی اور جس کی روح سے یہ کہا گیا کہ وہ مسلمان ہے جو توحید یعنی اللہ پر ایمان لائے، رسالت یعنی رسولوں پر ایمان لائے، قیامت کے دن پر ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ کی ساری کتابوں پر ایمان لانے کے علاوہ اس پر ایمان لائے کہ آخری نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں۔ نمبر 3، ملک کا نام۔ 1973 کے آئین کے تحت ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا۔ نمبر 4، صدر اور وزیر اعظم کا مسلمان ہونا۔ 1973 کے آئین کے تحت صدر اور وزیر اعظم کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ نمبر 5، سرکاری مذہب اور اسلامی تعلیمات۔ 1973 کے آئین میں اسلام کو پاکستان کا سرکاری مذہب قرار دیا گیا اور آئین میں اس بات کی وضاحت کی گئی کہ ملک کا جو قانونی ڈھانچہ ہے وہ اسلام کے بنیادی اصولوں کے مطابق ہوگا۔ نمبر 6، اسلامی اقدار۔ اس بات کی بھی وضاحت کی گئی کہ اسلام کی بنیادی اقدار یعنی جمہوریت، انصاف، رواداری، آزادی اور مساوات کو ملک میں رائج کیا جائے۔ نمبر 7، عربی کی تعلیم اور قرآن پاک کی طباعت۔ اسکولوں میں 6 سے 8ویں جماعت تک عربی کی لازمی تعلیم ہوگی اور قرآن پاک کی طباعت کو غلطیوں سے پاک کرنے کا اہتمام کیا جائے گا۔ نمبر 8، سود کا خاتمہ۔ حکومت سود کے نظام کو ختم کرے گی اور ملکی معیشت کو سود سے پاک کیا جائے گا۔ نمبر 9، زکوٰۃ اور عشر کا نظام۔ آئین میں یہ واضح کر دیا گیا کہ مسلمانوں کے لیے زکوٰۃ اور عشر کا اسلامی نظام قائم کیا جائے گا۔ نمبر 10، اسلامی ممالک سے تعلقات۔ آئین میں اس بات کا عہد کیا گیا یعنی وعدہ کیا گیا کہ اسلامی ممالک سے خصوصی تعلقات اور ان کو قریب لانے کے لیے ضروری اقدامات کیے جائیں۔ نمبر 11، اسلامی نظریاتی کونسل کا قیام۔ ملک میں اسلامی معاشرے کے قیام اور قوانین کو اسلامی تعلیمات کے مطابق ڈھالنے کے لیے ایک کونسل قائم کی جائے، یعنی ملک میں اسلامی معاشرہ قائم ہو اور جو قانون ہے اسلامی تعلیمات کے مطابق ہوں، اس کے لیے کونسل قائم کی جائے جس کا نام اسلامی نظریاتی کونسل رکھا گیا۔ اسلامی نظریاتی کونسل قوانین کو اسلام تعلیمات کے مطابق بنانے کے لیے قانون ساز اداروں کی رہنمائی کرے گی، یعنی قانون ساز اداروں کو بتائے گی قانون کو کیسے اسلامی تعلیمات کے مطابق ڈھالا جائے۔ نمبر 12، اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ، یعنی جو تعداد میں کم ہیں ملک میں لوگ، ان کے حقوق کا تحفظ۔ آئین کے تحت پاکستان میں بسنے والی تمام اقلیتوں کو مکمل تحفظ اور حقوق فراہم کرنے کی ضمانت دی گئی۔